टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्त की दस्तावेजात का तबादला किया गया। तरजीही तिजारत मुआहदे के तहत अशिया की फहरिस्त में तोसी के प्रोटोकॉल की दस्तावेज का तबादला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इंटर रीजनल फोरम के कयाम का भी मुआहिदा हुआ। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के शोबों में मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का तबादला किया गया। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुआहिदा और ज़रई तहकीक में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्त। दोनों ममालिक का प्लान प्रोटेक्शन के शोबे में ताउन के प्रोटोकॉल पर भी इत्तफाक हुआ। खेल के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए भी मफाहमती यादाश्तों का तबादला ख्याल किया गया। टेक्सटाइल की शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहदे पर भी दस्तखत। नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग रोकने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा चुका। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात जो वक्त के साथ मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, उज़्बेक सदर के दौरे पाकिस्तान पर खुशी है। एजाज़ी डिग्री पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निशान पाकिस्तान पर भी उज़्बेकिस्तान सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तारीखी हक़ाइक़ हमारे करीबी ताल्लुकात और शानदार मुस्तक़बिल की अक्कास हैं। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सहमाई बुनियाद पर इजलास होगा। उज़्बेकिस्तान सदर ने कहा कि डॉक्टरेट और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एजाज़ है। जिस तरह मेरी और मेरे वफ्द की मेज़बानी हुई बयान नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। फिर भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का मशकूर हूँ। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। उज़्बेक सदर को पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई सलामी भी पेश की। उज़्बेक सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको बंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर को काबीना अरकान का तारुफ कराया। इसके बाद उज़्बेक सदर ने अपने वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। दिल हुआ भूकाटा। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर में 20 साल बाद भूकाटा की फजाएं बुलंद। बसंत शुरू हो चुकी। दुकानों पर रश। रंग बिरंगी पतंगों और डोर की फरोख्त जारी है। शहरियों का पतंगे और डोर महंगी होने का शिकवा। शहरियों ने छतों को सजा दिया। 5 रोज के दौरान में 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक चौथे रोज भी पतंगों और पिन्नों की फरोख्त अरूज पर है। मार्केट्स में 10 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुके हैं। चौथे रोज मार्केट्स में 20,000 से जायद पिन्ने फरोख्त हुए। तर्जुमान के मुताबिक 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपए, 1 तावा 400 रुपए और पौना तावा 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 2 पीस का पिन्ना 12 से 15,000 का फरोख्त हो रहा है। चौथे रोज पतंगों के रेट में इजाफे के साथ दस्तयाबी भी रही। आपको बताएं नाज़रीन, बसंत के हवाले से इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लाहौर में 20 साल बाद भूकाटा की फजाएं बुलंद। बसंत शुरू हो चुकी। दुकानों पर रश। रंग बिरंगी पतंगों और डोर की फरोख्त जारी है। शहरियों का पतंगे और डोर महंगी होने का शिकवा। शहरियों ने छतों को सजा दिया। 5 रोज के दौरान में 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक चौथे रोज भी पतंगों और पिन्नों की खरीद फरोख्त अरूज पर है। मार्केट्स में 10 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुके हैं।
लाहौर में बसंत के आगाज पर एहतियाती तदाबीर का हिदायतनामा जारी। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करने की हिदायत। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। बिजली के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ताहाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या किसी सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत तैयारियों का जायजा लिया। मरीम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। मरीम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरीम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। मरीम नवाज की शहरियों से बातचीत हुई। बच्चों से इज़हार शफकत सेल्फियां भी बनवाई। शहरियों ने कहा, आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। मरीम नवाज की मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी राड्स लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी राड लगवा सकते हैं। सेफ्टी राड आपकी अपनी सलामती के लिए है, जबकि मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं। सेफ्टी राड ना लगाया तो बाइक बंद होगी। हिफाजती इकदामात अवाम की हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मोची गेट आमद। इंतजामात का जायजा लिया। कहा, पंजाब के लोगों की खुशियां दोबारा लौट आई हैं। बसंत के बायस लोग खुश हैं। उन्हें देखकर मैं भी खुश हूं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल की मोअज़्ज़िज़ीन और साबिक फौजियों से मुलाकात हुई। मुलाकात में कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सराहा गया। कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कश्मीरियों के अज़्म को दबा नहीं सकती। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर करता रहेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अगले मोर्चों का भी दौरा। सईद आसिम मुनीर की फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। 29 जनवरी को पंजगूर और जिला हरनाई के मज़ाफात में ऑपरेशन का आगाज किया गया। भारतीय प्रोक्सी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले मजीद 41 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, गैर मुल्की साख्ता असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल निजाम तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले 22 एहलकार वतन पर कुर्बान। खवातीन और बच्चों समेत 36 मासूम शहरी शहीद हुए। कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा, खित्ते में अमन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, है और न होगा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर काज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो उनकी नस्लें भी भूल ना पाएंगी। कश्मीर काज दुनिया में दोबारा से दुनिया में जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो चुका। मुहाजिरीन का वजीफा 3500 से बढ़ाकर 6000 रुपए माहाना करने का भी ऐलान।
ناظرین، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے نئی بلنگ پالیسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت بجلی کے ایکسپورٹ ریٹ میں کمی کی گئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں میاں نصیر کی اس رپورٹ میں۔ لیسکو کی جانب سے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے بجلی کے ایکسپورٹ ریٹ میں کمی کر دی گئی۔ لیسکو کی نئی بلنگ پالیسی کے مطابق فی یونٹ ایکسپورٹ ریٹ میں 66 پیسے کمی کی گئی، جس کے بعد بجلی کا ایکسپورٹ ریٹ 25 روپے 98 پیسے سے کم ہو کر 25 روپے 32 پیسے فی یونٹ مقرر کر دیا گیا۔ لیسکو کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نئی بلنگ پالیسی جنوری 2026 کے بلنگ سائیکل سے نافذ العمل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید بتایا گیا کہ منظور شدہ ڈی جی کیپیسٹی سے زائد ایکسپورٹ یونٹس پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ اضافی ایکسپورٹ یونٹس کو ڈی جی کیپیسٹی کے تناسب سے محدود کیا جائے گا۔ لیسکو کے مطابق سی پی 22 کے تحت ایکسپورٹ یونٹس کی ایڈجسٹمنٹ کا عمل جاری رہے گا، جبکہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے ایکسپورٹ ایم ڈی آئی کا درست اندراج لازمی قرار دیا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ لیسکو کی اس نئی پالیسی سے نیٹ میٹرنگ صارفین پر براہ راست اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ دوسری جانب کمپنی کا موقف ہے کہ یہ اقدامات نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں نصیر، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعمت رحمان نے کہا کہ ہر دور میں مسلمان جموں کشمیر میں مظالم کا شکار رہے۔ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد برسوں سے چل رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعمت رحمان نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتی۔ غزہ میں 80,000 مسلمانوں کا قتل ہوا، ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور تہذیب، روایت اور رنگوں کا شہر۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں محفوظ بسنت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اجازت 6 سے 8 فروری تک دی گئی ہے، صرف 3 دن، اور وہ بھی سخت قوانین کے تحت۔ یاد رہے، قوانین واضح ہیں۔ غیر قانونی ڈور، موٹر سائیکل ون ویلنگ اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ مقصد صرف ایک ہے، روایت کو زندہ رکھنا، مگر انسانی جانوں کے تحفظ کے ساتھ۔ بسنت 2026، خوشی بھی ذمہ داری بھی، یہ ہے محفوظ بسنت، یہ ہے نیا لاہور۔ نیکی چھپاؤ جیسے تم گناہ چھپاتے ہو۔ موج میں مستی میں آنے والا ہے، کیونکہ آ رہی ہے بسنت۔ 25 سال کے بعد لاہور میں بسنت ہونے جا رہی ہے، اور نئے اقدام جو ہیں یہ لیے ہیں۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، کہ جنہوں نے بسنت کو لاہور میں دوبارہ سے منانے کا اعلان کیا اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بسنت کو منائیں اور اس خوشی کو منائیں، کیونکہ یہ ایک ہمارے پنجاب کا تہوار ہے جس سے پوری دنیا لاہور میں آتی تھی اور بسنت بناتی تھی، اور ہم نے اپنے بچپن میں منائی، اور میں اس سے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ باقی میں دیکھ رہا ہوں پورا لاہور ہی بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ ضروری نہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہو جو آپ کا ہے، کہ ہم بہت سارے معاملات میں الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ یہی الگ سوچ، الگ انداز اور الگ ذات ہماری مدد کرتا ہے حالات و واقعات کی ان گٹھیوں کو سلجھانے میں جنہیں سلجھنے میں زمانے لگے۔ پوائنٹ آف ویو منزل ہی نہیں، شاہراہ بھی، ایسی شاہراہ جہاں صرف سچ محنت کا ہے۔ آپ بھی اس سچ کا حصہ بنیے، پوائنٹ آف ویو کا حصہ بنیے۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو بدھ سے جمعہ 7:03 پر، اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ایسی نظروں سے ڈالے تناواں، کوئی ربا دسے کتھے جاواں، پیارے والی ہوا پرزور، لگا پیچا تو مچ گیا شور، کہ دل ہوا بو کاٹا، کہ دل ہوا بو کاٹا، کہ دل ہوا بو کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا۔ بہت بہت خوشیاں جی مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے، جو لوگ اس وقت مسکرا رہے ہیں۔
ہر ملک کی خوبصورتی اس کے نقشے میں نہیں، اس کی کہانیوں میں ہوتی ہے۔ سیاحت ہمیں اپنی تاریخ، ثقافت اور ورثے سے جوڑتی ہے، یہ ماضی کو حال سے ملاتی ہے۔ سیاحت روزگار پیدا کرتی ہے، مقامی معیشت کو مضبوط بناتی ہے اور ہزاروں خاندانوں کی زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ملک کو جانتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ذمہ دار سیاحت ملک کی خوبصورتی کو محفوظ رکھتی ہے۔ سیاحت اپنائیں، ورثہ بچائیں۔ This message brought to you by TV Today. تم میں سے جو شخص مرنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے وہ کامیاب ہے۔ جو ہماری پسند کا فیسٹیول ہے، رنگ برنگا فیسٹیول، میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو چوڑیاں پہن رہے ہیں، لوگ مہندیاں لگا رہے ہیں۔ اس فیسٹیول کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے، رنگ برنگے کپڑے اور چوڑیاں اور پراندے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مین آرٹس بھی چل رہا ہے۔ بہت سارے جو آتے تھے یہاں بسنتے کرنے کے لیے، منانے کے لیے، تو وہ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ضلع لاہور اور قصور کے درمیان واقع گاؤں چاہ کلاں والا اور کوٹ اسداللہ انتظامی بے حسی کی تصویر بن چکے، جہاں دو دیہاتوں کے 10,000 سے زائد گھر سیوریج کے گندے پانی سے متاثر ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق دونوں بستیوں میں نکاسی آب کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں اور یہ مسئلہ گزشتہ 20 سال سے حل طلب ہے۔ گلیاں اور گھر پانی میں ڈوبے ہونے سے بچوں کو سیوریج کے پانی سے گزر کر اسکول جانا پڑتا ہے، جبکہ نمازیوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لے کر درینہ مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور ناظرین، پیٹر برا میں تحریک اسلامی کے زیر اہتمام مقامی مسجد میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی آزاد کشمیر راجہ جہانگیر، صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، کوارڈینیٹر جماعت اسلامی آزاد کشمیر برطانیہ چیپٹر راجہ قمر عباس، کونسلر اورنگ اور مظفر حسین، محمد ذیشان قریشی اور حافظ اسامہ سمیت کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام کی تبدیلی ووٹ کی طاقت سے ممکن ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 1 لاکھ نوجوانوں کو فری لانسنگ کی مفت تربیت دینے اور خواتین کے لیے وومن کونسلز کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے اوورسیز کشمیریوں کے کردار کو سراہتے ہوئے آئندہ انتخابات میں اہل قیادت کی حمایت کی اپیل کی۔ وہ دن ہے کہ جب ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ہمیشہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ قاضی حسین احمد کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دن کا آغاز کیا تھا اور آج پوری قوم اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی مناتی ہے۔ یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی اور وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم اس عزم پہ موجود ہیں کہ انشاءاللہ کشمیری جو ہے وہ اپنا منزل پہ پہنچیں گے۔ 5 فروری تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ میں ایک انتہائی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ 1990 میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب قاضی حسین احمد علیہ رحمہ نے اس دن کا آغاز کیا۔ مطلب یہی تھا کہ پورے پاکستان کو کشمیریوں کی تحریک آزادی کشمیر کی پشت پر کھڑا کر دیا جائے، اور اس پہ ہم قاضی صاحب کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ اور 5 فروری کو پورے کشمیری دنیا بھر میں پاکستانی جہاں کہیں ہیں وہ ہر جگہ اس ریزالو اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہندوستان کا قبضہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک آزادی اپنی حتمی منزل صبح آزادی حاصل کر کے رہے گی۔
جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے زیر اہتمام 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی تقریب اور تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے ہوا۔ قائم مقام قونصلر جنرل فہد الرحمان، کمرشل قونصلر میڈم آمنہ نعیم اور پاسپورٹ آفیسر محمد علی رندھاوا نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے، جن میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ تصویری نمائش میں بھارتی فوج کے مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، ان سے بات کرنے کے بعد پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ زاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی 5 فروری ایکچولی جو کہ یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے ہم ہر سال مناتے ہیں، اٹس اے کشمیری سولیڈیرٹی ڈے۔ بیسکلی اس دن کا جو منعقد کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے ہم ان کے شانہ بشانہ اور ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے دن منعقد کرتے ہیں۔ تو یہ ہر سال ہم مناتے ہیں۔ اس کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ جو بھارتی مظالم ہے کشمیری بہن بھائیوں پہ، اسپیشلی 2019 اگست کے بعد انٹرنیٹ کی بندش ہو، ڈیموگرافک چینجز ہو، وہاں پہ آبادی کو جو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی پابندیاں ہیں، باقی ان کے جو بیسک رائٹس ہے، ہیومن رائٹس، اس میں جو ان کے خلاف جو سارے سپریشن ہے، بیسکلی اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سارے اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور نہایت خوشی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے جتنے جرمنی میں جتنے ممبرز ہیں ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے سینئر ممبرز، میڈیا پیپل، تو ساروں نے اس میں آج حصہ لیا، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اور میری اپیل ہے کہ اسی طرح ہم یہ دن لازمی اس میں یونٹی شو کریں ہر سال اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، بیکاز کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اب ماشاءاللہ پاکستان کی جو پوزیشن ہو گئی ہے مئی کے بعد، آئی تھنک ہماری خارجہ پالیسی اور ملک کا جو ویٹ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اب ہمارے پاس اور بھی زیادہ موقع ہے کہ ہم لوگ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں، اور ماشاءاللہ ہر صوبے سے پاکستانی یہاں پہ موجود ہے، اور ساروں نے ایک ساتھ یہاں پہ سولیڈیرٹی شو کی ہے، یکجہتی۔ تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ، اینڈ ہمیں یہ کنٹینیو رکھنا چاہیے اور ہر فورم پہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز ان کے لیے اٹھانی چاہیے۔ دی ہیگ میں پاکستان کے سفارت خانے نے کشمیر یکجہتی دن کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں نیدرلینڈز میں مقیم پاکستانی کمیونٹی، کشمیر پیس فورم کے عہدیداران اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ سفیر سید حیدر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں من مانی گرفتاریوں، شہری آزادیوں پر پابندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی۔ تقریب میں مقررین نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا، جبکہ بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش بھی لگائی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے نے برمنگھم میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سپورٹ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ اس موقع پر قونصل جنرل آف پاکستان سفارت خانہ برمنگھم فہد امجد اور وائس قونصل بختاور میر نے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ اس موقع پر ویڈیو ڈاکومنٹری کے ذریعے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں، انسانیت سوز مظالم، مسلح بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری ماؤں بہنوں کی عصمت درازی اور عصمت دری اور نوجوانوں کی قتل و غارت گری کے افسوسناک واقعات اور کالے قوانین کو واضح کیا گیا۔ ممبر برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان نے ویڈیو کال کے ذریعے، جبکہ مقامی کونسلر ماجد محمود اور
اور دیگر نے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنے اپنے پیغامات دیے. تقریب کے اختتام پر صدر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور کونسلر وسیم ظفر MBE کی اچانک وفات پر ان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. جو ہم کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ ہماری صرف روایت نہیں ہے بلکہ ہم دل و جان سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں اپنے وطن کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے، ان قربانیوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. شہداء کے خون کو بھی اور ان کی قربانیوں کو بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمارا من تن دھن ہر چیز جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ. Everyone, my name is Nosheen Khalid and I'm here at the Pakistani consulate today in Birmingham to mark Kashmir Solidarity Day. And unfortunately, year in, year out, we're having to come here and mark this day. But I think the time for token gestures like this is over and the time for action is now. Kashmiris have been oppressed for far too long. They are living in an open air prison. They are being oppressed and being, we can draw direct parallels between what is happening in Israel and what is happening in Indian occupied Kashmir right now. It needs to stop and we have to say no more. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا. پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے حق خود ارادیت کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے اس میں ان کی مورل اور لیگل سپورٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کا یہ حق خود ارادیت کا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا. برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے حلقہ گورٹن اور ڈینٹن میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں جس میں برطانیہ کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں. برطانیہ کے شہر راچڈیل میں ہمارے چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل جارج گیلوے کی ورکرز پارٹی کے برطانیہ کے ڈپٹی لیڈر امتیاز احمد کے ساتھ انتخابی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. جی اعجاز بتائیے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں امتیاز احمد جو کہ ڈپٹی لیڈر ہیں ورکر پارٹی کے. جارج گیلوے ایک بہت بڑا نام ہے. امتیاز احمد صاحب سب سے پوچھوں گا آپ کے لیڈر کہاں پہ جارج گیلوے؟ ویئر ہی از ناؤ ان دیز ڈیز؟ جارج از آؤٹ آف دی UK, آؤٹ آف دی یورپین یونین اور وہ سیلف امپوزڈ ایکسائل میں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بیک ان نومبر اسٹیٹ نے کافی زیادتی کی ان کے ساتھ. تو جب تک شبانہ محمود اور اس کے جو کرونیز ہیں یہ کیس کو نہیں لفٹ کرتے تو ان کی سیفٹی کے لیے وہ ملک سے باہر ہیں. اور مجھے دوسری بتائیے کہ ابھی الیکشن کا دن آ رہے ہیں، obviously جنرل الیکشن بھی ہیں. جنرل الیکشن تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمنی الیکشن جسے ہم کہتے ہیں گورٹن کے اندر ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا کینڈیڈیٹ آیا، جارج گیلوے صاحب نے کہا کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے. شہباز سرور آیا، بعد میں یہ سارا سٹیپ ڈاؤن ہو گیا. کیا پالیسی تھی اس کے پیچھے؟ کیا آپ کی مائنڈ سیٹ تھا یا کیا آپ نے پالیسی اچانک سے چینج کر دی کہ ہم اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ہے نا جو یہ اچانک چینج نہیں ہوئی. جارج گیلوے نے جب اناؤنس کیا تھا تو تب برنم سٹینڈ ہو رہا تھا. تو گوین نے سوچا کہ میں سیٹ دے دیتا ہوں، برنم سیٹ لے لے گا، برنم پرائم منسٹر بن جائے گا. جارج نے اسے فائٹ کرنا تھا. لیکن اس سارے ڈرامے میں جو لیبر نے کیا، انہیں یہ نہیں پتا کہ نہ ہی برنم آگے آیا، نہ ہی گوین کو جو ملنا تھا ملا، اور نہ ہی پبلک کی پوچھی، نہ لوکل کمیٹیز کی پوچھی. تو جارج کا سٹینس جو ہے نا that was clear. If it's Burnham, it's him. پھر آتی ہے سیکنڈ آپشن. اب دیکھیں ہماری کمیونٹی دو طرف سے پس رہی ہے. ایک طرف سے لیبر، ٹوری کا تو میں نام ہی نہیں لوں، they're irrelevant, finished in British politics. Reform and Labour. لیبر کو ہم اب نہیں ٹرسٹ کر سکتے. We can't let them prevent the curse of reform hitting our community. کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے تو ریفارم ہوا ہے. اگر یہ لوگ فیر طریقے سے کام کرتے there would be no reform. Second of all, they don't have the power. سب سے unpopular in recent history, Starmer as the Prime Minister. سب سے لو جو ووٹ بینک جا رہی ہے that is for Labour and it's all going to reform. پھر آپ نے پوچھا کہ شہباز سرور تھا. شہباز از our superstar candidate. کاؤنسلر ہے ہمارا along side میں and he does a fantastic job. لیکن یہ جو الیکشن ہے it's a by election, it's a general election. یہ constituency ہے. There's over 80,000 voters in this. 76,000. تو بہت زیادہ ووٹ بینک ہے. اور اس میں جو ہمارا کور ووٹ بینک ہے it's normally Muslim, it's normally the working class and it's normally socialist. تو ہم نے
सोचा कि हाउ कैन वी मेक दिस डिफरेंट. अब देखें लास्ट ईयर अपना जर्मी कॉर्बिन ने प्रोजेक्ट शुरू किया था योर पार्टी का along with Zara Sultana, and that was to unite the left. कि सारी पार्टीज लेफ्ट पे एक दूसरे के साथ इलेक्शन ना लड़े, इकट्ठे होकर this is an important fight. Let's fight this together and let's win this together. थैंक यू वेरी मच. मैं आपने बात सुनी. आपने इम्तियाज अहमद साहब की डेप्टी लीडर फॉर द वर्कर पार्टी, उनका कहना है कि वो इंतखाबात के अंदर जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आ रहे. वो चाह रहे हैं कि लेफ्ट के ऊपर जितनी पार्टीज हैं उन सबको मिलकर काम करना चाहिए. शेख एजाज अफजल, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम. कंदकोट में 5 फरवरी को जिले इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई. रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने की. शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए और भारत के मुजालिम के खिलाफ शदीद नारे लगाए. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करे. उधर नारंग मंडी में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एक पुरवकार रैली निकाली गई. शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए और मुख्तलिफ शाहराहों से मार्च किया. रैली का अख्ताम खुरम गुलफाम पार्क चौक पर हुआ, जहां कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी की गई और शुरका पर पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए. नाज़रीन, घारू में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सरकारी, सियासी, समाजी और तालीमी इदारों की जानिब से कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया गया. रैली कोस्ट गार्ड से मेन शाहराह से होती हुई मेन स्टॉप पहुंची. मुकर्ररी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता रहेगा और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए. नाज़रीन, अहमदपुर सयाल में म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया. शुरागाह में सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, NGOs, तलबा, पुलिस, पैराफोर्स और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की. शुरागाह ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए, कश्मीरी अवाम के हक में नारे लगाए और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार किया. पाकपतन का रुख करेंगे, जहां पर यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मजलूम कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद से वाबस्तगी के इजहार के लिए रैली निकाली गई. रैली का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज और कश्मीरी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत था. सियासी और समाजी नुमाइंदगान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की. शुरका ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हक़ खुद इरादियत के हक में नारे बुलंद किए. कोट चिट्ठा में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर की क़ियादत में रैली निकाली गई. शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक के फलक शिगाफ नारे लगाए गए. असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि 5 फरवरी का दिन दुनिया को ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत, आज़ादी और इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करता है. रैली के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई. रिनाला खुर्द में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई. शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए, जिन पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे, जबकि हर तरफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे. मुकर्ररी ने कहा कि मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बिशाना खड़ी है. सखर में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मजलूम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई. शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए और भारत के मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की. मुकर्ररी ने कहा, कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से भारतीय जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान हर फोरम पर उनकी आवाज बुलंद करता है और कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा. जंग में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है. इस दिन का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और उनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत को उजागर करना है. मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में.
جھنگ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ اس دن کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنا اور بھارتی مظالم کی مذمت کرنا ہے۔ اظہار یکجہتی کا سیمینار کا مقصد ایک ہی ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھولی جائیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ریزولوشن پیش کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ تو خطے کے امن کے لیے بھی یہ ضروری ہے، باقی چیزوں کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کشمیر کو پرامن طریقے کے ساتھ ان کی عوامی امنگوں کے ساتھ حل کیا جائے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی آ رہی ہیں سالہ سال سے، اور اس میں کشمیریوں کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے لیے، اور پاکستان کی ہمیشہ جو ہے مورل پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہی ہے۔ آج مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ یوم کشمیر کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ تمام دنیا میں جو امن ہونا چاہیے۔ بھارت نے خاص طور پر کشمیر میں جو ہے وہ بہت جارحیت کی ہوئی ہے، وہاں پر اظہار رائے کی آزادی بالکل نہیں ہے، اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ اس حق میں جو ہے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری بھائیوں کی آزادی وقار کے حصول میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آج جنگ کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بنا رہے ہیں، کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک ہندوستان انڈیا تمہیں آزادی نہیں دیتا تو ہم ہر طریقے سے تمہارے ساتھ ہیں۔ جنگ ہوئی تو انشاءاللہ جنگ لڑیں گے۔ پاکستان نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی ہمیشہ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس، ٹی وی ٹوڈے، جھنگ۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔